السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بأي ذنب قتلت، وقال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ أولا أدعو الله تعالى أن يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو عظیم دین ہمیں عطا فرمایا ہے اور جو مبارک شریعت ہم کو عطا کی ہے، وہ دین اسلام ہے اور شریعت محمدیہ ہے علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ اس مبارک دین میں حقوق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالی کے حقوق، اور دوسرے حقوق ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حقوق کو مکمل طور پر پورا کرنے اور ادا کرنے کا ہمیں حکم فرمایا۔ ایک مومن، ایک مسلمان اسی وقت کامل مسلمان کہلا سکتا ہے جبکہ وہ ان دونوں حقوق کو مکمل ادا کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اور ادا کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم نے حقوق اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تو پکڑ لیا لیکن حقوق العباد کو درکنار کر دیا تو ہم مومن کامل کہلائے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم میں سے بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، دیندار عوام میں بھی سمجھے جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نماز روزے کا تو اہتمام کروں گا، جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے تو وہ تو اپنا ماحول اور معاشرہ طے کرے گا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ مومن کامل نہیں ہے۔ مومن کامل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اس بات پر عمل کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے۔ لہذا اب ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں اور ان کے ادائیگی کی فکر کریں۔ حقوق العباد میں ایک اہم حق ہے خواتین سے متعلق، تو اسی کے اعتبار سے اس خاکسار کا عنوان آج کے جمعے کے موقع پر اسلام میں خواتین کے حقوق سے متعلق ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، مہیلاؤں کے لیے
کیا کیا حقوق دیے ہیں اس کا کچھ ذکر اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی زبان سے وہ باتیں کہلوائے جو ہم سب کے لیے مفید ہوں اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے پاس بس اسلام ہی ہے، اور اس دین کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مکمل ہے۔ دین اسلام میں ہر شخصیت کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے رجل ہو چاہے امرأہ ہو، چاہے پرش ہو چاہے مہیلا ہو۔ کسی کے حق کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جسمانی اعتبار سے مرد طاقتور ہوتا ہے، اس کے اندر ڈائٹ اچھی ہوتی ہے تو طاقت بھی اچھی ہوتی ہے۔ صرف انسانوں ہی میں نہیں، آپ جانداروں میں دیکھیے، بھیڑ بکریوں میں دیکھیے، بھینسوں کھلووں میں دیکھیے، اسی طرح گائے بیلوں میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مذکر کو طاقت زیادہ دی اور اس کے مقابلے میں مؤنث کی طاقت کم ہے۔ وہ تو جانور ہیں، وہ تو انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اشرف المخلوقات ہم لوگ ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم جانداروں کی چال چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھداری دی ہے، عقل دی ہے، بدھی دی ہے، جس سے ہم اپنی سمجھ کو اور عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک کا پاس و لحاظ رکھیں اور اس کا حق ادا کریں، یہ ہمارا فریضہ۔ حق ادا کرنے کے سلسلے میں چونکہ مرد کو زیادہ طاقت اور صلاحیت اور اسی طرح جسمانی اعتبار سے گٹھیلا پن اس کو عطا کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ عورت کے حق کا خیال رکھے۔ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دیگر جانداروں کی طرح جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، کسی مؤنث کے خاطر کھل کے آپس میں جنگ کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، بھینسیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بھینسا زیر ہو جاتا ہے تو اس کی مؤنث کو کامیاب ہونے والا بھینسا لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ نے جغرافیائی چینلز وغیرہ دیکھے ہوں گے، ان میں کسی مؤنث کی وجہ سے، کسی مادہ کی وجہ سے نروں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا تو بارہا دیکھا ہوگا۔ تو اس لڑنے اور جھگڑنے میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو مذکر یا دو جو ہے نر آپس میں لڑتے ہیں، مؤنث ٹھہر کر دیکھتی رہتی ہے کہ میں کس کی بازی بننے جا رہی ہوں، یہاں تک کہ جو جیت جاتا ہے وہ خود مؤنث کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ تو نااہل، ناہنجاب اور ظالم قسم کے مردوں میں بھی یہی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو جاندار کے برابر، جانور کے سمان قرار دیتے ہیں، اور عورت کو اپنے ماتحت استعمالی شے اور انتہائی کمزور ترین سمجھتے ہوئے اس پر اپنے مالکانہ حقوق جتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورہ بقرہ میں پارے 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسا کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں۔ باری تعالیٰ نے جو اس کائنات کا خالق ہے، انسان کا خالق ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات اسی نے بنایا ہے، اس پروردگار نے، اس رب نے، اس خالق و باری نے عورتوں اور مردوں کی ذمہ داریاں مقرر فرمائی ہیں، ان کے حقوق متعین فرمائے۔ مرد کی ذمہ داریوں کے اندر طاقت، قوت
اور ایسے کام جس میں زیادہ طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ محنت لگتی ہے، اور وقتی طور پر مقابلہ آرائی کی نوبت آ جائے تو یہ محافظ بن جاتا ہے، پروٹیکٹر بن جاتا ہے، عورت کی حفاظت کے لیے آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری میرے رب نے مرد کو دی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں مسلمانوں کی حفاظت، سرحد کی حفاظت، مسلمان مملکت کی حفاظت کی ذمہ داری ماں بہنوں کو نہیں دی گئی۔ وہاں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مملکت اسلامیہ کی حفاظت کرے، میدان جہاد میں نکلے، اپنی جان آفری کو سپرد کرنے کے لیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ غور کیجیے اس جملے پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کا جہاد تو حج ہے، یعنی یہ کہ حج میں جو مشقت ہوتی ہے، جو تکلیفیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں سہ لیتی ہیں، اسی میں ان کے لیے جہاد جیسی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جہاد کی، مملکت اسلامیہ کی اور حقوق کا خیال کرتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے۔ اسی طرح پر میرے دوستوں اور بھی بہت سارے وہ کام جو زیادہ طاقت چاہتے ہیں اور زیادہ اس میں مشقت لگتی ہے، وہ ہماری خواتین کے ذمہ نہیں دیے گئے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، کان کھول کر سن لیں، کوئی سے یہ غلط خیال اپنے ذہن میں ہرگز نہ لائے کہ عورت کو تو ہر معاملے میں پیچھے کر دیا گیا ہے۔ ہرگز نہیں، عورت کو کسی معاملے میں پیچھے نہیں کیا گیا۔ مختلف میدانوں میں، مختلف راستوں میں اور مختلف مقامات میں عورت کو آگے بڑھنے کا نہ صرف یہ کہ موقع دیا گیا، بلکہ ان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی، حقوق عطا کیے گئے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورتوں کو جینے کا حق دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ پوری دنیا میں زمانے دراز تک، جب تک کہ قرآن مجید نے، اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے لیے علم بلند نہیں فرمایا، اس وقت تک عورت کو جینے کا تک حق نہیں تھا۔ آپ نے عرب کی تاریخ پڑھی ہوگی، جو آیت مبارکہ کا ایک حصہ، ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ سورہ تکویر کی میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی گئی، زندہ دفن کی گئی بچی سے قیامت میں باری تعالیٰ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے اے معصوم تجھے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ در حقیقت اس سے پوچھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان درندوں سے سوال ہوگا جس نے اس معصوم کو، اس کمزور کو من مٹی کے تلے زندہ ہی دفن کر دیا۔ تو اسلام نے علم بلند فرمایا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کمزور کی زندگی کو چھین لے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کمزور کو جینے کے حق سے محروم کرے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے ہی نہیں، اپنے عمل کے ذریعے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چاروں بیٹیوں کی تربیت فرمائی۔ چاروں کو نہ صرف یہ کہ بڑا ہونے کا موقع عطا فرمایا، بلکہ ان کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے اور عزت و تکریم کے ساتھ
ان کی تربیت کی، تعلیم سے نوازا اور بہترین جگہ ان کی شادیاں. اس زمانے کے اعتبار سے بہترین خاندان، اونچے گھرانے اور رئیس لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے صنف نازک کو، عورتوں کو، خواتین کو، مہیلاؤں کو جینے کا حق دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاشی حقوق، تمدنی حقوق، معاشرتی حقوق، جتنے حقوق کے آپ عنوانات گن لیجئے، ان تمام حقوق میں عورتوں کو پورا حصہ دیا گیا ہے. حصے میں کوئی کمی نہیں کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قول ہے کہ جس آدمی نے اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت کی ہو، فَأَدَّبَهُنَّ، اور ان کو اچھا ادب سکھایا ہو اور ان کا نکاح کیا ہو، میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو 2 یا 3 بچیوں کی تربیت کرے، یا اسی طرح 2 بیٹیوں کی جو تربیت کرے، وہ اور میں قیامت میں اس طرح قریب رہیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے بھی عورتوں کے حقوق کی تاکید فرمائی، اہمیت کے ساتھ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا. چنانچہ عورتوں کے لیے زندگی کا اور جینے کا حق دیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہیں معاشی حقوق بھی عطا کیے گئے ہیں. معاشی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ عورت کسی چیز کی مالک بن سکتی ہے، عورت تجارت کر سکتی ہے، خرید و فروخت کر سکتی ہے. وراثت میں اس کو حق عطا کیا گیا ہے. پہلے کیا عالم تھا؟ میں نے عرب کی تاریخ آپ کے سامنے سنائی. اس وقت ہمارا یہ ملک سندھو سمودائے یا بعد میں ہند جو بنا ہے، اس ملک میں یہ عالم تھا کہ عورتوں کو زندگی کا حق تھا ہی نہیں. کون نہیں جانتا؟ یہاں کی جو مذہبی کتابیں سمجھی جاتی ہیں ان میں ایسی واہیات لکھی ہوئی ہیں کہ عورت کو تو جینے کا حق ہے ہی نہیں. اگر وہ بیچاری شوہر کے جیتی جی مر گئی تو یہ اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی اب نہیں ہوگی. وہ مر گئی، سورگ میں یا نرک میں جا کر پڑے گی. لیکن اگر اس کی حیات میں، اس کی زندگی میں شوہر کی موت ہو جائے تو پھر اسے جینے کا حق نہیں ہوگا. شوہر کی چتا کے ساتھ جل کر وہ سورگ پا سکتی ہے، ورنہ اس کو دنیا ہی نرک بنا دی جائے گی. اتنا زیادہ ظلم عورت کی ذات پر، صنف نازک پر، مہیلاؤں پر اس ملک میں موجود تھا. اور آگے بڑھیے، آج کل اتنا تمدنی تہذیبی دور ہے اور یہ ملک دنیا کی تاریخ میں اپنا ایک اچھا مقام بنا چکا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ کس قدر زیادتی ہے. آج کے دور میں بھی اس قدر زیادتی ہے کہ بہت ساری جنین بچیاں، مطلب ماں کے پیٹ میں حمل ہی میں ان بچیوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے. اور شاید یہ ملک پوری دنیا میں اس وجہ سے بدنام ہو چکا ہے کہ یہاں پر مؤنث سے نفرت کی جاتی ہے اور اسے پیدا ہونے کا حق نہیں دیا جاتا. ماں کے پیٹ میں ہی پوچھا جاتا ہے اور جب اس کا اسکین کرنے والا یا اسکین کرنے والی سونولوجسٹ بتاتی ہے کہ یہ جو ہے بچی ہونے والی ہے تو اسے وہیں پر اباشن کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. تف ہے ایسی سوچ پر. عرب کے وہ جاہل 1500 سال پہلے والے انتہائی ان پڑھ تھے، گوار تھے، جاہل تھے، کم سے کم پیدا ہونے تک انتظار کرتے تھے. اور آج کے دور کی یہ پڑھے لکھے جاہل اس کمسن، اس معصوم کو پیدا ہونے کا حق دینے کے لیے بھی آمادہ اور تیار نہیں ہے. اور یہ بدنصیب بدبخت لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے. میرے پاس ایسے حوالے موجود ہیں، ایسی سناتنی کتابوں کے حوالے موجود ہیں. میں صفحہ نمبر کے ساتھ حوالہ دے سکتا ہوں، منوسمرتی کا، پرانا کا، ایسے حوالہ دے سکتا ہوں جس کے اندر موجود ہے کہ وہ صرف مرد کے لیے
پیدا کی گئی ہے وہ مرد کی باندی بن کر، اس کی افسرہ بن کر زندگی گزار سکتی ہے، لیکن اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اور ایسے بدنصیب لوگ اسلام پر، مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں دیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بتاتا ہوں، سن لیں ہمارے سناتنی بھائی بھی کہ اسلام نے عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں زندگی کا حق دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں بیٹیوں کی تربیت کر کے بتایا کہ عورتوں کو حق اس طرح دیے جاتے ہیں۔ اور عورت جب بیٹی رہتی ہے تو باپ اس کا محافظ ہے، اس کی پوری معاش کا ذمہ دار والد ہے۔ اس بچی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تعلیم سے نوازے، تربیت سے نوازے، اچھی جگہ اس کا نکاح کرے۔ اور یہاں حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، اس کو اچھی تعلیم سے نوازا اور لڑکے کے مقابل اس کو کمتر نہ سمجھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، کان کھول کر سن لیں، اگر ہم میں سے بھی کسی کو بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا تو آگے چل کر معاش کی ذمہ داری نبھائے گا، نوکری کرے گا اور اچھی اچھی موٹی موٹی تنخواہ لا کر وہ ہم کو دے گا، یہ سمجھ کر اگر ہم نے بیٹے کو زیادہ ترجیح دی، بیٹے کو زیادہ توجہ دی، کھلانے پلانے میں، محبت کرنے میں بیٹے کو زیادہ فوقیت دی، تو اس میں جنت کا داخلہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شرط اس میں جنت میں داخلے کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں بہتر یا ترجیح نہ سمجھے، بلکہ دونوں کے لیے مساوی خیال رکھے، دونوں کا پورا حق ادا کرے۔ مساوی خیال رکھنا یہ ہے کہ بیٹے کے جو ضروریات ہیں وہ بیٹے کو دے، بیٹی کی جو ضروریات ہیں وہ بیٹی کو عطا فرمائے، دونوں کو بھی ان کے ضرورت کے مطابق کھلانا پلانا، تعلیم دینا، تربیت دینا، یہ سب کام کرنا ماں باپ کا فریضہ، ذمہ داری ہے، کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی کوئی اجازت نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک بچی چھوٹی رہتی ہے یا بڑی بھی ہو جاتی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے پورے معاش کی ذمہ داری والد کے ذمہ ہے۔ میں آپ کو عرض کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بیٹا جب بالغ ہو جاتا ہے تو باپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے، یعنی جیسا ہی بیٹا بالغ ہو گیا، اور شریعت میں بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہ 15 سال ہے، اس سے پہلے بھی اگر علامت بلوغ ظاہر ہو جائے تو پھر وہ بالغ شمار ہوتا ہے۔ اگر بیٹا بالغ ہو جائے تو والد کی ذمہ داری اس پر سے ختم ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے معاش کا انتظام کرے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر والد بچے کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے تک اس کی پوری کفالت سنبھالتا ہے، ذمہ داری سنبھالتا ہے، یہ والد کی طرف سے اس پر حق حسن سلوک ہے، ذمہ داری تو وہ مکمل ادا کر چکا ہے بلوغ تک۔ یہ ہے بچے کے سلسلے میں۔ لیکن بچی کے سلسلے میں یہ ہے کہ بچی کا جب تک نکاح نہ ہو اس وقت تک باپ اس کا ذمہ دار ہے، چاہے بچی بالغ ہو جائے اور زیادہ عمر والی ہو جائے، یہاں تک کہ 20-25 سال تک یہ بھی ہو جائے، لیکن اس کا بھی نکاح نہ ہو تو اس وقت تک باپ ہی اس کا ذمہ دار ہے، اس کے معاش کا، کھلانے کا، پلانے کا، رہنے کا، کپڑے کا، ہر چیز کا ذمہ دار اس کا والد۔ دیکھیے اسلام تو اس معاملے میں بچیوں کو زیادہ حقوق دیا ہے، کیا آپ اس کو انکار کر سکتا ہے؟ اس کا قطعاً کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ الحمدللہ اسلام وہ عظیم دین ہے، شریعت محمدیہ وہ عظیم شریعت ہے جس نے حقوق نسواں میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ پھر جب بچی کا نکاح ہو جاتا ہے یا مان لیجئے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار فوراً اس کا بھائی بن جاتا ہے، دادا بن جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد شوہر اس کا ذمہ دار ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر بیٹا جو ہے اس کے معاش کا اور کفالت کا پورا ذمہ دار ہے۔ آج کل جو لوگ حقوق نسواں کے نعرے بلند کرتے ہیں اور ہم مسلمان بھی ان کے نعروں سے متاثر ہو کر کبھی کبھار یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعتاً اسلام میں
عورتوں کو ذرا پیچھے کر دیا گیا. میں نے اس گنہگار کانوں سے بعض ایسی باتیں مسلمانوں ہی سے سنی ہے, اس لیے مجھے یار مجبور عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ دوستوں اور بزرگوں, ان خواتین کے حقوق کے علمبرداروں سے جا کر آپ کہہ دیں, ان حقوق نسواں کے ڈھکوسلا بازوں کے سامنے یہ پیغام دے دیں کہ تم نے عورتوں کے حقوق کا نام لے کر عورتوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے. عورتوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تم کو جو ہے زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کا حق حاصل, اور اس پرفریب دھوکے باز نعرے کے ذریعے ان کمسنوں کو, ان معصوموں کو باہر لا لیا گیا اور ایسے ہی ان کو اپنی ہوس کا نچانا بنایا گیا, اپنے کرتوتوں کا کھلونا بنایا گیا ہے, جیسا کہ قدیم جاہلیت کے زمانوں میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. اس زمانے میں باندی بنا کر عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, لیکن آج دوسرے عنوان سے ان کو اپنی ملازمہ بنا کر یا غیر معلنہ باندی بنا کر ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. آپ ان بہنوں کے قلوب کو جا کر ٹٹولیے, دیکھیے انہوں نے اس پرفریب نعرے کی زد میں آ کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے. معاشرتی نظام تباہ و تاراج ہے, وہاں پر رشتہ داری اور تعلقات تو ختم ہی ہو چکے ہیں, زمین تلے دفن ہو چکے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت پر دوہرا ظلم کر دیا گیا. بیچاری گھر میں رہ کر گھریلو تمام ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے, اٹھاتی ہے, اس مشقت میں پڑتی ہے, پھر باہر آ کر بھی پھر اپنے باس کی چاپلوسی کرنے کے اندر اس کا پورا وقت گزر جاتا ہے. اتنا زیادہ ظلم و ستم عورتوں پر کیا گیا, اور نام اس ظلم و ستم کا نام دیا گیا ہے حقوق نسواں, فیمنزم. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لٹیرے فیمنسٹ کو تو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنا یہ نعرہ تو چھوڑ دیں. عورتوں پر ظلم و ستم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو حقوق کا نام دینا اور ان پر جو ہے حقوق کا لیبل چپکانا کتنی بری بات ہے. اسلام نے دیکھیے عورت کو ہر قسم کا حق دیا ہے, معاشی حق دیا گیا ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے تو جس طرح اس کا بیٹا وارث بنتا ہے ویسے ہی بیٹی بھی وارث بنتا ہے. جبکہ غور کیجئے, جبکہ اس بیٹی کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب تک وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہے گی, بھائی اس کا کفیل ہے, ذمہ دار ہے, معاش کو نبھائے. نکاح ہو جائے تو شوہر اس کے معاش کو نبھائے, شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا جو بیٹا ہوگا یا تو وہ خود اسی کا بیٹا ہوگا یا کوئی جو ہے اس کی کسی اور بیوی جو پہلے سے اس کو رہی ہو تو اس کا بیٹا ہوگا, تو وہ دونوں بھی اس کی معاش کو نبھائیں. لیکن اس کے باوجود عورت کو مکمل وراثت میں حق دیا گیا ہے. اس طرح پر شوہر کے مال میں وہ وارث بنتی ہے, بیٹے کے مال میں ماں وارث بنتی ہے. اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے ماں کی حیات میں, اسی طرح اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اس کو بھائی اور بہن موجود ہو, اولاد نہ ہو, ماں باپ نہ ہو, تو بھائی کے ساتھ ساتھ بہن بھی وارث بنتی ہے. مسلمانوں کی معلوم ہی نہیں, اور مسلمان ان غیر مسلموں کے یا ان جو ہے اسلام پر اعتراض کرنے والے اسلامو فوبس کے نعروں کے زد میں آ کر اس سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ اسلام میں عورتوں کو تھوڑا پیچھے دھکیل دیا گیا. نعوذ باللہ, ہرگز ایسا نہیں ہے. عورتوں کو ذرا برابر بھی پیچھے نہیں دھکیلا گیا ہے. اگر عورت کو پیچھے دھکیلا گیا ہوتا تو کیا خدیجۃ الکبریٰ بہت بڑی تاجرہ بنتی تھی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے بڑے صحابہ کی ٹیچر یا استاذہ بنتی تھی؟ آپ غور کیجیے, ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کی اور بڑے بڑے نامور صحابہ کو اپنا شاگرد بنایا. بڑے بڑے صحابہ آ کر ان سے حدیث پڑھتے تھے اور حدیث نقل کر کے جاتے تھے. اسی طرح پر مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کو دی گئی ہیں. بسا اوقات بعض خواتین نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. بعض مرتبہ میدان جہاد میں بھی امت کی ماں اور بیٹیوں نے بھی اپنا حصہ ادا کیا ہے.
اپنی موجودگی ثابت کی ہے. حضرت خولہ کا نام آتا ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے میدان جہاد میں بھی جو ہے اپنی موجودگی کا ثبوت پیش کیا. تو خیر یہ ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے, ذمہ داری تو وہاں پر صرف مرد کی ہے, لیکن خواتین اس میدان میں بھی اگر اپنا حصہ پیش کرنا چاہیں, آگے بڑھنا چاہیں, تو کسی کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ وہ ان کو منع کر دے. بلکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق عطا فرمایا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا اجازت پہنچتی ہے کہ ہم ان کا حق چھینیں. میں یہاں اپنے بھائیوں سے, مسلمانوں سے یہ شکوہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عورتوں کے حقوق کو پہچانا ہی نہیں. غیر مسلموں کے اعتراضات اور ان کے اسلام پر شکایات کی زد میں آ کر ہم نے بھی یہی سوچ لیا, یہی سمجھ لیا کہ واقعتاً عورتوں کو کوئی حق دیا گیا نہیں ہے. جب نہیں دیا گیا ہے تو ہم کیوں ان کو حق دیں. یہ سمجھ بیٹھے ہیں ہم میں سے بعض ان پڑھ لوگ, بعض جاہل طبقے والے, اور عورتوں کو واقعتاً اپنا مکمل محکوم بنا کر اور اپنے آپ کو حاکم بنا کر اور اپنا زور جتاتے ہوئے ان کو اپنے ماتحت رکھ کر یا اپنی گھر کی ملازمہ اور بانی کا درجہ دے کر عورتوں پر ظلم و ستم کرنے میں بھی بعض مسلمان مبتلا ہو چکے. ان کے لیے شدید وعید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جن باتوں کی نصیحت اور وصیت فرمائی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, استوصوا بالنساء خیرا, میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم عورتوں پر ظلم کرنے لگ جاؤ اور اسی ظلم کے نتیجے میں ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام نے شاید ہم کو حق نہیں دیا ہے. نعوذ باللہ. میں ہماری ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہارا شوہر, تمہارا والد, تمہارا بھائی, تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو یہ اس کی غلطی ہے یا اس کی کمزوری ہے. اس میں اسلام پر کوئی الزام نہیں, اسلام پر کوئی دوش نہیں ہے. اسلام نے تو آپ سب کو اچھے اور عمدہ حقوق دیے. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی, سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو مکمل حقوق عطا فرمائے ہیں, بحیثیت بیٹی, بحیثیت ماں, بحیثیت بہن, بحیثیت بیوی, ان تمام حقوق کا پاس و لحاظ رکھیں. اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے یہ حق بھی ہے کہ باپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نکاح اس کے اوپر تھوپ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے, لا تنکح الایم الی آخر حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے پوچھ لیا نہ جائے. اسی طرح کسی لڑکی کو بھی اس وقت تک زبردستی نکاح کے بندھن میں نہ باندھا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے. تو معلوم ہوا کہ باپ اگر اپنی بچی کو زبردستی کسی نکاح کے اندر ٹھوس دیتا ہے تو یہ بچی کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی. کئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ ماں باپ دھمکیاں دے دے کر بچیوں کو ایسی جگہ نکاح کرا دیتے ہیں جہاں بچیاں قطعاً راضی نہیں ہوتی. بزرگوں اور دوستو, یہ بچیوں کے ساتھ ظلم ہے. اسلام نے ایسے ظلم کی اجازت نہیں دی ہے. بچی کو حق ہے کہ وہ خود شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے. باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نصیحت کرے, سمجھائے. اچھی تعلیم و تربیت اگر کریں گے آپ تو ضرور وہ جو ہے آپ کی بات کو قبول کریں گے. لیکن آپ اپنی نفسانیت کی وجہ سے بچی پر اس طرح کا اگر ظلم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس باز پرس ہو. یہی نہیں, اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں مرد احباب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کو عورتوں پر اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو گویا کہ ہم ان کے مالک بن بیٹھے. نہیں, اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا, مالک نہیں بنایا. کسی ملک کا سربراہ ملک کا مالک نہیں ہوتا, اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. ذمہ دار کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پورے حقوق کا خیال رکھے, اور اگر اس کی جانب سے کچھ حق ضائع ہو رہے ہوں, خود ذمہ دار کے ضائع ہو تو معاف کر دے, نظر انداز کر دے, لیکن اپنے ماتحتوں کا ایک حق بھی ضائع نہ کرے. تو یہ ہے وہ تفصیلات, یہ وہ باتیں
یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صنف نازک کو، ماں بہنوں کو، مہلاؤں کو عطا کیے ہیں۔ اگر اس طرح کے حقوق کسی اور مذہب نے یا کسی اور نظریے میں دیے ہیں تو میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو لا کر بتائیں کہ کیا اتنے اچھے اور عمدہ حقوق خواتین کو عطا کیے گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صرف اور صرف اسلام نے ان خواتین کو یہ حقوق عطا کیے ہیں۔ کسی بھی میدان میں ان کو پیچھے نہیں رکھا گیا ہے۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں، تجارت کرنا چاہتی ہیں تو مردوں کی ذمہ داری کے تحت وہ ضرور تجارت کر سکتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام عورتوں کے لیے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت کو سورہ نساء یعنی عورتوں کے حقوق کی سورت کے عنوان سے مقرر فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بہت ہی بہترین عمدہ حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان حقوق پر تمام مرد عمل کر لیں اور عورتوں کو جو جائز حقوق ہیں وہ عطا کریں تو انشاءاللہ معاشرتی، معاشی، سماجی تمام چیزوں کے اندر مسلمان کامیاب ہوں گے، اور جو کوئی حق ادا کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرح پر حق ادا کرے تو ہر میدان میں وہ کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔